بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری و ساری ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ 16، 17 اور 18 رمضان المبارک یعنی کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن کا ایک بڑا ہی خاص عمل شیئر کروں گا۔ یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے اور یہ آیت بچے بچے کو زبانی یاد ہے۔ دوستو، یہ اتنی مبارک آیت ہے کہ اس آیت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نہیں بلکہ ہزاروں فوائد سے نوازے گا۔ تو رمضان کی فضیلت میں اپنی پہلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ بخشش کا ہے۔ تو آج جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس عمل کو آپ نے صرف 3 دن پڑھنا ہے۔ 3 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ کون سی قرآنی آیت ہے جس کا آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوستو، وہ آیت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا، جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے، جسے ہم ڈپریشن بھی کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آج ہم اپنے ارد گرد لوگوں کی طرف دیکھیں تو تقریباً 80% لوگ ایسے ہیں جو ڈپریشن کے شکار ہیں، جو بری طرح وہم کی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو آپ سوچئے ذرا کہ 99 بیماریوں میں سے سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے، تو اس سے جو بڑی بیماریاں ہوں گی وہ کتنی زیادہ خطرناک بیماریاں ہوں گی۔ حالانکہ اگر ہم سوچیں تو ہمارے نزدیک یہ وہم کی بیماری سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس آیت مبارکہ کا یہ مبارک عمل صرف 3 دن پڑھنا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بیماری سے اپنی حفاظت میں رکھے گا، اور اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی، آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، اللہ رب العزت آپ کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا کرے گا۔ اب یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے یہ عمل 16، 17 اور 18 رمضان المبارک یعنی کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ، ان 3 دنوں میں پڑھنا ہے۔ 16 رمضان المبارک بدھ کے دن آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ صبح کے وقت پڑھنا چاہو تو صبح کے وقت پڑھ سکتے ہو، اور اگر آپ رات کو یہ عمل کرنا چاہو تو رات کو پڑھ سکتے ہو، یعنی کہ 24 گھنٹوں میں جب آپ کا جی چاہے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھیں یا 3 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا کر اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ دعا مانگیں تو افطاری سے تھوڑی دیر پہلے دعا مانگیں، کیونکہ وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا پھر نماز تہجد کے وقت آپ دعا مانگو، وہ وقت بھی بڑا مبارک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی اولاد کا طلبگار، اسے اولاد عطا کی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار، اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی گناہوں کی بخشش کروانے والا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو دوستو، وظیفہ جب آپ کا جی چاہے آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ نے جو دعا مانگنی ہے اس دعا کو یا تو آپ افطاری سے تھوڑی دیر پہلے مانگیں
یا پھر نماز تہجد کے وقت مانگے۔ اسی طریقہ کار سے 17 رمضان المبارک یعنی کہ جمعرات کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے، پوری رات آپ کے پاس ہے، جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ پڑھنا اسی طریقہ کار سے ہے جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتلایا، اول آخر درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ پھر دعا کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا، یا تو آپ افطاری سے تھوڑی دیر پہلے دعا مانگو یا تہجد کے وقت دعا مانگو۔ اور پھر 18 رمضان المبارک یعنی کہ جمعہ کے دن، اس دن آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ افطاری سے پہلے پہلے پڑھنا ہے۔ افطاری سے پہلے پہلے جس وقت بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو، اور دعا آپ نے افطاری سے تھوڑی دیر پہلے مانگ لینی ہے۔ تو دوستو یہ 3 دن جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی موذی بیماری سے اپنی حفاظت میں رکھے گا، اور اگر آپ کسی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ دوستو اس عمل کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا عمل ہے، اس عمل کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ چونکہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے تو ہم نے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں اور میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ آپ کو استغفار کی جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل بھی جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہو، لیکن کوشش کریں کہ یہ جو استغفار کا عمل میں نے آپ کو بتلایا، اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ دوستو کچھ ایسے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں جن گناہوں کا ہمیں پتہ تک نہیں چلتا، اور جب آپ روزانہ استغفار کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ان تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اتنا ہی نہیں کہ اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف کرے گا، بلکہ جب آپ مصدقہ دل سے، پکے ارادے سے توبہ استغفار کر لو گے کسی بھی گناہ سے، کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔